صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل قدر بزرگان دین، محترم سامعین، اس سے قبل آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرابت داری کا ذکر ہوا کہ ان کی رشتہ داری کس طریقے سے ہے. معزز سامعین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اسلام کے اندر کیا اہمیت رکھتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ان کو مانگا ہے اور یوں ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اور عمر ابن الخطاب میں سے جو تجھے پیارا ہو، یا اللہ اس کو اسلام عطا کر جو تجھے ان دونوں میں سے پیارا ہو. ابھی عمر ابن الخطاب اسلام نہیں لائے اور حضور کہہ رہے ہیں جو تجھے پیارا ہو. اللہ کا پیارا عمر ابن خطاب، تبھی تو اسلام سے نوازا نا. حضور نے فرمایا جو تجھے پیارا ہے اسے اسلام عطا کر. تو اللہ نے عمر ابن خطاب کو اسلام عطا کیا. مطلب یہ ہے کہ عمر ابن خطاب اللہ کا پیارا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہ دعا کیوں مانگی گئی؟ میں نے اس سے پہلے یہ بھی بتلایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے صرف 39 لوگ اسلام لائے تھے. ایک بہت مختصر سی جماعت، ایک چھوٹی سی جماعت. ان کے علاوہ چاروں طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، اور چاروں طرف دشمنان اسلام اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے. اس لیے اسلام کی حالت یہ تھی کہ جو بھی اسلام کے دامن میں آئے، مسلمان ہو، پھر وہ عبادت ادا کرے یا کوئی بھی عمل کرنے کی کوشش کرے شرعی اعتبار سے، تو اسے چھپانا پڑتا. اپنے اسلام کو گھر کے اندر بھی چھپانا پڑتا، گھر سے باہر بھی دین کو چھپا کر کے رکھنا پڑتا. حتیٰ کہ اگر کسی کو خبر ہو جاتی تو پھر ان پر سب و شتم ہوتا، ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا، اور نہ جانے کتنے ایسے صحابہ ہیں جن پر ظلم ہی ظلم ہوئے صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. ایسی حالت میں جب مسلمان دین کا کوئی رکن ادا نہ کر سکے، یہاں تک کہ اپنے دین کو چھپا رہے ہو،
تو کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ دین کیسے پھیلے، دین کیسے عام ہو جائے، دین کا کیسے غلبہ ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں ایسے انسان کی ضرورت تھی، ایسی ذات کی ضرورت تھی جسے دنیا کے اندر بھی لوگ احترام کرتے ہوں، اس کا رعب ہو، جس سے اسلام کو ترقی ملے، جس سے اسلام کو طاقت ملے، پاور ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، اور 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان دونوں حضرات کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور نظر آتا ہے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ حاکم کے، حاکم کے وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر اس کے ہوتے ہیں جس کے پاس حکومت ہوتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکمت اور حکومت دونوں عطا کرتا ہے۔ پتہ لگا نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ نبی کی نبوت اور نبی کی حکومت کی اشاعت کے لیے، تاکہ نبی کی نبوت کو طاقت ملے، نبی کی حکومت کو طاقت ملے، اس لیے دعا مانگی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے خاطر عمر کو، یا عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کو اسلام عطا کر۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا حضرت عمر فاروق کو، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی الگ الگ خصوصیات سے نوازا۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل انسان، سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کلی فضیلت ہے، لیکن کچھ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، کوئی خاص چیز کسی ذات کے اندر ہوتی ہے۔ ایک خاص چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جزوی فضائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے جلال سے نوازا تھا، بڑے جلال، بڑے روب، بڑے دبدبے والے۔ میں نے بتایا تھا وجہ کیا ہے اس کی عمر فاروق کے اسلام لانے کی۔ ایسے جلال والے، ایسے روب اور دبدبے والے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان بھی سائے عمر سے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں عمر کا سایہ پڑ جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسا جلال والا صحابی، ایسا جلال والا صحابی۔ فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اچانک ایک آواز گونجی پورے محلے کے اندر، ایسی آواز جیسے کوئی چنگھاڑ رہا ہو، بچے کرہا رہے ہوں، چلا رہے ہو، بڑی عجیب و غریب آواز، سارے بڑی غور سے سن رہے ہیں۔
آواز بند ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ عائشہ یہ جو تم آواز سن رہی تھی، ادھر سے ابھی عمر گزرا ہے، ادھر سے ابھی عمر گزرا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ انسانوں کے شیطان، جنوں کے شیطان اس کے آواز اور اس کے دبدبے کو سن کر کے بھاگ رہے ہیں۔ ایسا جلیل القدر صحابی کہ شیطان اس کے سائے سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی تو کہا شاعر نے کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ یہ جلیل القدر صحابی، ایسا جلیل القدر صحابی، کیا بیان کی جائے عمر فاروق کی شان۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عمر ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عمر نے زمین پر زبان نکالی، خدا نے عرش پر اس کو وحی بنا کر نازل کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے زمین پر جو حکم دیا، رب نے اسے وحی بنا کر آسمان سے نازل کر دیا۔ ایسی قرآن کریم کے اندر 22 مقامات ہیں، 22 جگہ ایسی ہے جہاں عمر فاروق نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، خدا نے اسی رائے کو آسمانوں پر قبول فرما کر زمین پر قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ چند ایک مقام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پردے کے حکم سے پہلے ازواج مطہرات، مومنین کی مائیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دامن بیویاں قضاء حاجت کے لیے نکل جایا کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں نکل جایا کرتی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجۃ النبی قضاء حاجت کے لیے نکلی تو کسی بدبخت اور بد نصیب نے بد کلامی کی، عمر فاروق نے سن لیا۔ عمر فاروق نے کہا اماں آپ گھر جائیں، آپ گھر واپس چلی جائیں۔ سیدہ زینب واپس گھر چلی جاتی ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، ازواج النبی، نبی کی بیویاں، مومنین کی مائیں گھر سے باہر نکلے، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، لہذا آپ حکم کریں کہ یہ پردے میں نکلا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر ابھی مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، مجھے پردے کا حکم نہیں دیا گیا، فوراً ابھی کلام ختم بھی نہیں ہوا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حکم فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی فرما دیجیے آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنین عورتوں کو کہ گھر سے جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈھانپ لیا کریں۔ یہ پردے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی بدولت خدا نے حکم فرمایا آسمانوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بولتا
فرش پر ہے خدا حکم کرتا فرش عرش سے ہے. عمر وہ ہے کہ جو بولے فرش پر خدا حکم کرے عرش پر. ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، پیچھے پیچھے عمر فاروق ہیں اور طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کعبے کے اندر جو یہ حجر اسود ہے نا، یہ جو کالا پتھر ہے نا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کروں. کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتھر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس کعبے کی تعمیر فرمائی ہے. اتنا مقدس پتھر ہے، اتنا مقدس اور بابرکت پتھر ہے، لہذا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کروں. نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا عمر، دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن حکم نہیں خدا کی طرف سے. فوراً آسمان سے وحی نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. نبی، یہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور صرف آپ کو نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کا طواف جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس حجر اسود، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا نہ کر لے. یہ طواف کے لیے لازمی جز قرار دے دیا. کعبے کا طواف کرنے جائیں، عمرہ کریں یا حج کریں، تو طواف جب کریں گے تو طواف جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ عمر فاروق کی دین ہے. کیوں؟ کیونکہ عمر وہ ہے جو بولتا فرش پر ہے خدا بولتا عرش پر ہے. خدا بولتا عرش پر ہے. ایسے ہی غزوے کی بات آئی تو کسی غزوے سے آپ علیہ السلام واپس لوٹے تو ایک عورت نے منت مان لی کہ جب نبی کریم علیہ السلام واپس آئیں گے تو میں منت مانتی ہوں آپ علیہ السلام کی سلامتی کی اور عافیت کی، اور جب آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ لوٹیں گے تو میں آپ کے لیے دف بجاؤں گی اور میں آپ کے لیے کچھ گیت، آپ کی شان میں کچھ قصیدے پڑھوں گی. یہ اس نے منت مان لی. آپ علیہ السلام لوٹے، عورت حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے منت مانی ہے. منت کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ اگر آپ سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ لوٹ آئیں گے تو میں آپ کی شان میں کچھ قصیدے پڑھوں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے منت مان لی ہے تب تو پڑھ لو، اور اگر منت نہیں ہے تو رہنے دو. ایک بات یاد رکھیں، یہاں یہ مسئلہ حضور کا ہے، امت کا مسئلہ دوسرا ہے. امت کے لیے حکم یہ ہے کہ ناجائز چیز کی منت ماننا تو گناہ ہے ہی، اس کا پورا کرنا بھی گناہ ہے. یاد رکھیں، بعض حضرات علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر غلط چیز کی منت مان لیتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی جناب علی مان لی ہے پوری تو کرنی ہوگی. نہیں، منت مان لی ہے وہ گناہ ہے، گناہ کی چیز آپ نے کی ہے، لیکن بعد میں پورا کرنا یہ بھی گناہ ہے. لہذا غلط چیز کی منت نہیں مانی جاتی. جسے شریعت نے منع کر دیا، آپ نے منت مان لی میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں 100 شراب کی بوتلیں بانٹوں گا، تو یہ منت ہی غلط ہے. وہ کامیاب ہوگا تو کیا آپ پوری کریں اس کو؟ آپ کو پتہ لگا کہ نہیں شراب حرام ہے، لہذا آپ کیا کہیں کہ جی منت تو مان لی پوری کر دوں؟ کیا آپ علیہ السلام نے کیا نا یہاں پہ کہ بھئی اگر منت مان لی ہے تو سنا دو ورنہ تو رہنے دو. بعض ایسے علم والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ عورت
اپنا دف لے کر، دف سمجھتے ہیں ڈھولک نہیں ہوتا، وہ ڈھولک کی شکل ہوا کرتا تھا کبھی، تو اس کو بجا رہی ہے اور آپ علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہے، اشعار پڑھ رہی ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ عورت پڑھ رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، عورت پڑھتی رہی، وہ بھی تشریف فرما ہو گئے. ان کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، عورت پڑھتی رہی. پھر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور تشریف فرما ہو گئے، عورت لگی رہی، پڑھتی رہی. پھر کیا تھا؟ پھر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو لکھتے ہیں الفاظ یوں ہیں کہ وہ عورت خاموش نہیں بلکہ اپنے جو کپڑے لیے ہوئے تھی ان کپڑوں میں اس دف کو چھپا لیا اور ایسے ہو گئی جیسا کچھ تھا ہی نہیں. جلیل القدر صحابی تشریف لایا ہے. ایسے تھوڑی کہا شاعر نے کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑنے لگا تو زور جہالت کے دور کا، پڑنے لگا تو زور جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا. عمر فاروق تشریف لے آئے. اب دیکھیں جلال کو جمال میں نبی نے کیسے بدلا ہے، جلال کو جمال میں کیسے بدلا ہے. عمر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں یہاں بیٹھا، یہ عورت پڑھتی رہی. یہ غصے کو ڈھالنے والی باتیں ہوتی ہیں. عمر میں بیٹھا رہا، یعنی بتانا چاہتے کہ میں کون ہوں، پہلے یہ دیکھو. میں یہاں بیٹھا رہا، یہ عورت پڑھتی رہی. عثمان ذو النورین آئے، پڑھتی رہی. علی المرتضی آئے، پڑھتی رہی. لیکن عمر تم آئی خاموش ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ عمر تو وہ ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ تجھ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تجھ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. بہرحال سیدنا عثمان اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر چل رہا. بتلایا یہ گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ہے کہ زمین پر بول جائے تو رب آسمان سے حکم فرما دیتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دین کے اندر مقام یہ ہے کہ آج بھی لوگ ان سے ایجاد ہونے والی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلام پر تو ان کا احسان ہے. فرمایا عمر کسی کے ماں باپ مر جائے اولاد روتی ہے، اولاد مر جائے ماں باپ روتے ہیں، لیکن عمر جس دن تو اس دنیا سے جائے گا قیامت تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا. یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر کا احسان ہے. آج تمہاری ماں کے سر پر دوپٹے عمر کی دین ہے. ای میل جی میل کا سسٹم عمر کی دین ہے، پوسٹ مین کا سسٹم عمر کی دین ہے، عدالتیں عمر کی دین ہے، کچہریاں یہ عمر کی دین ہے، پولیس کا سسٹم عمر کی دین ہے، وکالت کا سسٹم عمر کی دین ہے. میں کہاں تک ذکر کروں. عمر نے وہ اسلام کی وہ شکل اور وہ حیت پیش کی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیلتی چلی گئی. اور یوں لکھتا ہے انگریز مورخ، یوں لکھتا ہے کہ اگر عمر فاروق 10 سال اور حیات رہ جاتے تو دنیا میں کوئی لا الہ الا اللہ سے محروم نہ ہوتا. یہ عمر ہے، یہ عمر ہے. بہرحال آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا، بڑی معتبر ہستی، بڑی مقدس ہستیاں ان کا ذکر چل رہا ہے. اور ذکر خیر میں حضور نے فرمایا کہ جب خیر والے لوگوں کا، بہترین والے لوگوں کا،
ذکر کیا جائے تو میرے عمر کا ذکر کیا کرو، میرے عمر کا ذکر کیا کرو، اس لیے چونکہ ہم نے کرنا ہے اہل بیت کا ذکر، ہم نے کرنا ہے شہدائے کربلا کا ذکر، اس لیے میں ان اصحاب خیر سے پہلے عمر فاروق کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ تاریخ میں بھی دنوں میں بھی ہر چیز میں عمر اول رہا ہے۔ عمر کی شہادت بھی پہلے محرم کو 1 تاریخ کو ہوئی ہے، اس لیے پہلے ذکر ان کا بنتا ہے، پھر خلافت میں بھی عمر پہلے ہے، لہذا ان کا ذکر بنتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے شان عمر ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف